اب سوال ہے جی کہ قربانی کس پر واجب ہے؟ تو سنیے، ہر مسلمان آزاد، عاقل، بالغ، مقیم، صاحب نصاب پر قربانی واجب ہے۔ ہر مسلمان، غیر مسلم پر قربانی نہیں ہے، ٹھیک ہے جی، کیونکہ اعمال متوجہ ہی عقیدے کے بعد ہوتے ہیں، تو غیر مسلم پر قربانی نہیں ہوئی۔ ایک، ہر مسلمان آزاد، مسلمان بھی ہے لیکن وہ غلام ہے تو اس پر قربانی واجب نہیں ہے، کیونکہ اس کا سارا مال تو آقا کا مال ہے، ٹھیک ہے۔ آج کل غلام کا تصور نہیں ہے، کیونکہ ہم جہاد میں پیچھے رہ گئے۔ ضابطہ موجود ہے، جب ضابطہ آئے گا دوبارہ وہی حکم آئے گا، کیونکہ اسلام میں غلامی ختم نہیں ہوئی، نہ اسلام نے غلامی کو ختم کیا ہے، اسلام نے غلامی کو بہترین شکل دی ہے۔ پھر انشاءاللہ کبھی اس پر ضرور بات کریں گے۔ ہم مغرب سے مرعوب نہیں ہوتے، کسی بھی حکم کو ختم کرنے کے لیے کوئی ناسخ ہوتا ہے، ایبروگیشن کے لیے ایبروگیٹ کرنے والا کوئی حکم ہوتا ہے۔ جب تک کوئی ایبروگیشن کے لیے ایبروگیٹ کرنے والا حکم نہ ہو تو حکم منسوخ نہیں ہوتا، تو ناسخ ہوتا ہے منسوخ کے لیے۔ قرآن کریم کے اندر تو جا بجا یہ احکامات ہیں غلام اور کنیزوں کے۔ تو بہرحال یہاں بات اتنی سی ہے، جو غلام یا کنیز ہے اس پر قربانی واجب نہیں ہے، چونکہ آج کل غلام کنیز نہیں ہے تو لوگوں کو یہ بات نامانوس سی لگتی ہے۔ کل انشاءاللہ ہوں گے تو ان پر قربانی واجب نہیں ہوگی۔ دو باتیں، مسلمان پر ہے، غیر مسلم پر نہیں، آزاد پر ہے، غلام کنیز پر نہیں، اور بالغ پر ہے، نابالغ پر قربانی واجب نہیں، ٹھیک ہے۔ عاقل پر ہے، سمجھدار پر ہے، پاگل مجنون پر قربانی واجب نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ مقیم پر قربانی واجب ہے، مسافر پر قربانی واجب نہیں ہے۔ مسافر کسے کہتے ہیں؟ جو سفر کی نیت سے چلا ہو اور 48 شرعی میل کی نیت سے وہ سفر پہ روانہ ہو جاتا ہے۔ 48 شرعی میل کا مطلب 77.24 کلومیٹر، اس کی نیت سے وہ سفر پہ روانہ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ مسافر ہے، جب تک کہ وہ کہیں بھی 15 دن کی نیت سے مقیم نہ ہو جائے۔ 77.24 کلومیٹر کی نیت سے چل پڑا اور اس مسافت تک پہنچ کے اگر اس نے 15 دن سے کم کی نیت کی ہے تو پھر بھی وہ کیا کہتے ہیں؟ مسافر نہیں ہے۔ اگر اس نے 15 دن کی نیت کر لی ہے تو پھر وہ مقیم ہوگا۔ اگر اس سے 77.24 کلومیٹر کے لیے روانہ ہوا اور وہاں وہ 15 دن کی نیت اس کی نہیں ہے، کسی ایک جگہ رہنے کی 15 دن کی نیت نہیں ہے، تو وہ مسافر ہے۔ ایسے مسافر کے اوپر قربانی واجب نہیں، ٹھیک ہے جی۔ اور صاحب نصاب پر قربانی واجب ہے۔ صاحب نصاب کیا ہے؟ زکوٰۃ کا نصاب اور قربانی کے نصاب میں فرق ہے۔ زکوٰۃ کا نصاب عمومی طور پر یہی ہے کہ سونا چاندی ہے، نقدی ہے، مال تجارت ہے، ٹھیک ہے جی۔ لیکن جو قربانی کا نصاب ہے اس کے اندر 5ویں چیز بھی شامل ہے، وہ یہ کہ ضرورت سے زائد سامان جو سال بھر استعمال میں نہیں ہوتا وہ بھی حساب میں آ جاتا ہے۔ اس کو بھی حساب کر کے اگر مالیت 52.5 تولہ چاندی تک پہنچ جائے، چاہے اس پر سال گزرے نہ گزرے، اس پر قربانی واجب ہو جاتی ہے۔ لیکن ایک بات کا خیال رکھیے گا کہ بعض لوگوں کی تنخواہیں بہت زیادہ ہوتی ہیں، وہ تنخواہ ملتے ہی وہ صاحب نصاب ہو جاتے ہیں، لیکن مہینہ ختم ہونے کے تک ان کے پاس کچھ بچتا ہی نہیں ہے، وہ ساری ضروریات زندگی میں استعمال ہو جاتی ہیں۔ تو اگر بندے کی تنخواہ ہی اتنی ہے، مثال کے طور پر لگا لیں کسی کی تنخواہ اس وقت 1,00,000 1,50,000 ہے، اچانک اس کے پاس 10 ذی الحجہ سے پہلے، قربانی واجب ہونے سے پہلے اس کے پاس 1,00,000 سوا لاکھ آ گئے، ٹھیک ہے، لیکن وہ 1,00,000 سوا لاکھ ایسے ہیں کہ وہ مہینہ ہی گزرتا ہے تو اس کا ختم ہو جاتا ہے۔ اگر وہ اسی میں قربانی کرے تو وہ مہینہ بڑی تنگی سے اس کا گزرے گا اور گھر کا راشن صحیح نہیں چلے گا، اسے ادھار لینا پڑے گا، تو ایسے شخص پر قربانی واجب نہیں ہے۔ اس مسئلے کی اتنی ہی تفصیل کافی ہے، بس اشارہ ہی کر دیتا ہوں کہ علماء بعض حوالوں سے قربانی کے وجوب پر بڑی ابھی تحقیقات مزید جاری ہیں، تو ہمارے ذہن میں بھی کچھ باتیں ہیں، لیکن ہم ان باتوں پر اس وقت تک نہیں جائیں گے جب تک ہمارے بڑے نہیں جائیں گے، تاکہ کوئی تفرد پیدا نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ تفردات کی زندگی سے بچائے۔ بہرحال اتنی بات کافی جو میں نے آپ کے سامنے بتا دی کہ مسلمان ہو، آزاد ہو، عاقل ہو، بالغ ہو اور مقیم ہو، ٹھیک ہے، صاحب نصاب ہو، اس پر قربانی واجب ہو جاتی ہے۔